اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہو، اور دیکھنا غافل نہ ہونا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. The most superior among the you Muslim are those who learn the Quran and teach it. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب پڑھنے کی دعا۔ دینی کتاب یا اسلامی سبق پڑھنے سے پہلے ذیل میں دی ہوئی دعا پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل جو کچھ پڑھیں گے یاد رہے گا۔ دعا یہ ہے، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ ترجمہ، اے اللہ عز و جل ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے عظمت اور بزرگی والے، اول آخر یہ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 3 یعنی کہ 3 حرکات۔ حرکت کی جمع حرکات ہے۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر اور پیش حروف کے اوپر اور جبکہ زیر حروف کے نیچے ہوتا ہے۔ جیسے یہ زبر اور پیش ہے تو یہ حروف کے اوپر آئیں گے اور زیر حروف کے نیچے ادا ہوگا۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ زبر منہ اور آواز کھول کے پڑھتے ہیں، جبکہ زیر آواز کو نیچے گرا کے پڑھتے ہیں اور پیش کو ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے۔ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں۔ الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھتے ہیں۔ جیسے الف بتایا گیا ہے، الف جب اس کو کہیں گے جس پر کوئی حرکت یعنی کہ زبر زیر پیش نہ ہو، لیکن الف پر زبر زیر پیش آئے گا تو اسے ہم حمزہ پڑھتے ہیں۔ اور حمزہ زبر زیر پیش آئے گا تو اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، جبکہ الف کے اوپر جزم آئے گا تو اسے ہم جھٹکا جیسے دے کے پڑھیں گے، حمزہ زبر آ۔ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں، اور را کے نیچے زیر ہو تو اسے باریک پڑھیں گے۔ جیسے الف ہے، الف پر زبر ہے، الف پر زیر ہے اور الف پر پیش ہے تو اسے ہم حمزہ پڑھیں گے، اور اس پر زبر زیر پیش جب آئے گا تو ہم اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے اور بغیر جھٹکا دیے، جیسے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، یہ کھینچ گیا تو اسے ہم نہیں پڑھیں گے، اور اتنا اس طرح پڑھیں گے کہ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، اس طرح جھٹکا آ جائے گا، اور بہت جلدی جلدی نہیں پڑھنا، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، بہت اچھے انداز سے پڑھنا ہے کہ اس میں نہ جھٹکا ہے اور نہ اس کو کھینچے۔ جیسے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ اور اس بات کا خیال رکھیے گا کہ جیسے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ زبر اور پیش جو ہوتے ہیں اوپر ہوتے ہیں اور زیر نیچے ہوتے ہیں، کہ جب ہم زیر کو نیچے گرا کے پڑھیں گے، جیسے کہ زبر منہ کھول کے پڑھیں گے حمزہ زبر آ، اور زیر کو نیچے گرا کے پڑھیں گے حمزہ زیر ای، اور پیش کو ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے حمزہ پیش او، یعنی کہ ہونٹ ہمارے گول ہو جائیں گے۔ تو آ ای او۔ با کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ تا کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ تا زبر تا، تا زیر تی،
تا پیش تو، تا تی تو. سا کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. سا نرمی والا حرف ہے، لہٰذا اس میں سیٹی نہیں آئے گی. سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو. اور اس بات کا خیال رکھیے گا کہ پیش جن حرف پر پیش آئے گا اس میں ہم گول ادا کریں گے، ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے. اور زیر کے ورس جب ہم پڑھیں گے تو ان کے لفظوں کو ہم گرا کے پڑھیں گے. میرے پیج کو لائک، سبسکرائب اور شیئر اور فالو لازمی کریے گا.